السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 107 میں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، رحمۃ للعالمین بنا کر۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ فرماتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے اور اس میں جہانوں سے مراد کسی بھی وقت میں، کسی بھی دور میں کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں آتی، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور چاہے وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، دنیا میں کوئی بھی چیز جو موجود ہے، ہر چیز کے لیے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر دور کی چیز کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ کی رحمت کے واقعات، آپ کی رحمت سے متعلق تذکرے احادیث میں، قرآن پاک میں ڈھیروں ہیں، لیکن آج ہم کچھ واقعات، کچھ احادیث بیان کریں گے، اور وہ والی جو کہ جانوروں سے متعلق ہیں، کہ جیسے نبی مکرم ہم انسانوں کے لیے، اور پھر اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مسلمان ہونا یا نہ ہونا، دونوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ کہ کس طرح نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، کس طرح انہوں نے جانوروں کے لیے رحمت بن کر دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں انصار میں سے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، ہمارا ایک اونٹ ہے، وہ بپھر گیا ہے، وہ غصے میں آ گیا ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا چلو آؤ چلیں باغ میں چلتے ہیں۔ باغ میں چلے گئے تو جب وہاں پہ گئے دیکھا وہ اونٹ دوڑ رہا ہے، غصے سے بھاگ رہا ہے، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا ادھر آؤ۔ جیسے ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو اونٹ اپنا سر جھکا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کو دیکھتے ہی ساتھ سجدے میں گر گیا۔ جب سجدے میں گر گیا تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو جانور ہے، لا شعور ہے، اس کو شعور نہیں، اس کو پتہ نہیں، اور یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اس طرح تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، یعنی کہ اگر یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ ہاں اگر یہ جائز ہوتا تو میں یہ حق بیوی کو دیتا، میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، کیونکہ بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے خامند کا ہے۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان بیمار ہو، اس کے پاؤں سے لے کر اس کے سر تک جسم میں پھوڑے اور پنسیاں بنے ہوئے ہوں جو پیپ اور خون سے بھرے ہوئے ہوں، اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کر دے، تو بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، لگتا ہے اس اونٹ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو پتھریلے میدانوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سوائے غیر مسلم جنوں اور انسانوں کے، اگرچہ جانتے وہ بھی تھے کہ یہ اللہ کے نبی برحق ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس اونٹ کو بلایا، وہ اونٹ اللہ کے نبی کے پاس جب آ گیا تو اس نے شکایت کی، اللہ کے نبی کو کہا کہ میں جب چھوٹا تھا یہ لوگ مجھ سے کام کرواتے تھے، کم چارہ دیتے تھے، زیادہ محنت کرواتے تھے، اب بھی میں ان کی خدمت کرتا ہوں، چونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کھانا بھی نہیں دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکیل ڈالی اور اس کو نکیل ڈال کے اس کے مالکوں کو دیا اور ان کو کہا کہ اس نے مجھے شکایت لگائی ہے کہ آپ کام زیادہ کرواتے تھے اور چارہ کم دیتے تھے، تو اور اب آپ اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی ایسے ہی ہے۔ خیر وہ اپنے اونٹ کو لے گئے۔
ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ ایک یہودی تھا، وہ چرواہا تھا اور وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، اس کی بکریوں میں سے ایک بکری پکڑ کے وہ لے گیا، تو اس چرواہے نے اس بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اپنی بکری کو چھڑوا لیا۔ جب اس نے اپنی بکری کو چھڑوا لیا تو وہ جو بھیڑیا تھا نا، وہ دم کے بل بیٹھ گیا اور کہتا ہے تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم نے اللہ کا دیا ہوا رزق مجھ سے چھین لیا۔ وہ چرواہا بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے، ایک بھیڑیا دم کے بل بیٹھتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے انسانوں کی طرح۔ یہ سن کر بھیڑیا کہتا ہے میں تمہیں اس سے زیادہ حیرانگی والی بات نہ بتاؤں؟ تو اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک انسان ہے، ایک یثرب میں ایک بندہ ہے، وہ آنے والی قوموں کے اور پرانے والی قوموں کے پرانے واقعات اور آنے والے واقعات بھی بتاتا ہے۔ وہ چرواہا بڑا حیران ہوا، وہ وہاں سے سیدھا، یہودی تھا، وہ سیدھا وہاں سے مدینہ چلا گیا، اپنی بکریوں کو ایک محفوظ جگہ پر چھوڑا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، ان سے یہ تذکرہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، بلایا اور کہا کہ اس چرواہے کی بات سنو، اور اس کو کہا کہ جو تمہارے ساتھ واقعہ بیتا ہے نا وہ ان کو بتاؤ۔ اس نے بتایا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک درندے انسانوں سے انسانوں کی طرح باتیں نہ کر لیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے کوڑے کا پھندنا اور آپ کے جوتے کا تسمہ انسان سے باتیں کرے گا، اور اس کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں کیا ہوا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہوگا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک غلام تھے، اصل میں وہ ام سلمہ کے غلام تھے۔ ام سلمہ نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو آزاد کر دوں گی لیکن ایک شرط پر کہ آپ اپنی باقی کی ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس شرط کے بغیر بھی اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنا پسند کروں گا۔ خیر انہوں نے آزاد کر دیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک سفر کے دوران تمام صحابی اور اللہ کے نبی جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے کچھ سامان اپنا ان کو دے دیا، تو جیسے ہی دیکھا تو اور صحابہ نے بھی اپنا سامان ان کو دے دیا کہ وہ اس کو لے کر چلیں دے ان کے اوپر۔ تو وہ جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو ان کا انتا سفینہ، یہ سفینہ ہے، یہ ہماری کشتی ہے۔ اور وہ بات لے کر، وہ لقب لے کر، وہ نام لے کر جب بھی ان سے کوئی پوچھتا تو آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے میرا نام سفینہ ہے۔ ان کا اپنا اصل نام تھا، اس کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ملتا، انہوں نے اپنا نام ہی یہی رکھ لیا۔ وہ ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کسی بحری سفر پر تھے تو ہمارا جہاز ٹوٹ گیا۔ جب جہاز ٹوٹا تو میں ایک پھٹے پر، ایک پشتے پر بیٹھ گیا، اور وہ پھٹا اور پشتا بہتا بہتا ایک خشک جگہ پر چلا گیا جنگل میں۔ تو جیسے ہی میں وہاں سے اس پھٹے سے اترا، خشک جگہ پر آیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر ہے، وہ آگے سے چل کے میری طرف آ رہا ہے اور غضبناک وہ لگتا تھا، غضبناک ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا ابو الحارث سن، شیر کو اس کی کنیت سے بلایا اور کہا سن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ کہا تو شیر نے اپنی پونچھ ہلائی اور دم ہلاتا ہلاتا اپنا سر نیچے کرتا ہوا میرے پاس آ گیا، میرے ساتھ لگنا شروع ہو گیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ میرے ساتھ چلتا رہا۔ اگر کہیں سے آواز آتی تو وہ اس طرف بھاگ کر جاتا، وہ دیکھتا کہ یہاں کوئی خطرہ یا کوئی مصیبت تو نہیں ہے، پھر وہ مجھے چلاتا چلاتا پھر وہ مجھے لے گیا ایسی جگہ پر جہاں سے میں اس جنگل سے باہر نکل گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، جو لوگ ان کے غلام تھے، جو ان کی خدمت گزار تھے، جانور ان کا بھی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور خون خوار جانور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور 2-3 اور صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، تو رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ ہے اور اس خیمے کے ساتھ ایک ہرنی کو باندھا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ لوگ مجھے جنگل سے قید کر کر لے کے آئے ہیں، جنگل سے میرا شکار کر کے مجھے ادھر لا کر باندھ دیا ہے، جبکہ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں جو میرے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں، میں یہاں پہ تڑپ رہی ہوں، اور یہ لوگ مجھے نہ تو ذبح کرتے ہیں نہ مجھے چھوڑتے ہیں تاکہ میرا دکھ ختم ہی ہو جائے یا میں جا کر ان کو دودھ پلا لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
اگر یہ تمہیں چھوڑ دیں تو کیا تم واپس آ جاؤ گی؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی، اور اگر میں نے آپ سے وعدہ کیا وہ پورا نہ کیا تو اللہ مجھے برباد کر دے گا، میرے لیے وہ سزا ہوگی جو بھتہ لینے والے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کی ہرنی ہے، کس نے اس کو باندھا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی ہے، اس نے کہا میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ وہ بھی غیر مسلم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہ اس کو چھوڑ دو، اس کے جنگل میں 2 بچے ہیں تو یہ ان کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ تو جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں اس کو کس کی ضمانت پر چھوڑوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ضمانت پر چھوڑ دو۔ خیر اس نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی تعریف بیان کرتی ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ رسول برحق ہیں۔ یہ بولتی بولتی جنگل کی طرف چلی گئی، اور پھر وہ واپس آ گئی، اس کو باندھ دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ ہرنی وہاں پر ہی بندھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم اس کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے ہی ہے، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کو کھول دو، جنگل میں وہ چلی جائے گی۔ اس کو کھول دیا اور وہ جنگل میں چلی گئی، اور اس کے بدلے اللہ نے اس بندے کو ایمان کی دولت سے بھی نواز دیا۔ نبی اکرم کی عزت اکرام کرنے کے لیے نبی اکرم اس ہرنی کے لیے بھی رحمت بنے اور اس بندے کے لیے بھی رحمت بنے کہ اس کی زندگی، اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں سنور گئی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کسی غزوے پر جا رہے تھے اور میری ڈیوٹی پانی ڈھونڈنے والے گھوڑے پر تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر پانی ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا گھوڑا تھک چکا تھا، بیمار ہو گیا، لاغر تھا، کمزور تھا، اور میں بڑا پریشان تھا کہ میں اب کیا کروں اس کا۔ وہ چلنے سے بھی قاصر تھا کہ اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا جابر کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرا گھوڑا تھک چکا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، چلنے سے قاصر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی لیا اور پانی لے کر اس کے پیٹ پہ اس کو چھینٹے مارے، اس کو ضرب لگائی اور اس کو برکت کی دعا دی۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی وہ گھوڑا جھٹ سے کھڑا ہو گیا، فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ جابر اس کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کے اوپر کیا سوار ہونا ہے، میں تو اس پر ہی راضی ہو جاؤں گا کہ یہ قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا رہے اور میں اس کے ساتھ پیدل چلتا رہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس پر سوار ہو جاؤ، اللہ کا نام لو اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام لیا، اس پر سوار ہوا، اس کو میں نے دوڑایا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ گھوڑا جو چلنے سے قاصر تھا وہ اتنا تیز تھا کہ میں نے اس کو بڑی مشکل سے روکا کہ وہ کہیں قافلے سے آگے نہ نکل جائے۔ اور کہتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گھوڑے کی نسل سے 12,000 درہم کے گھوڑے بیچے، اس میں اتنی برکت اس میں اللہ نے ڈال دی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے کچھ عرصہ تھوڑا سا آگے جا کے پوچھا اے جابر اب تیرا کیا حال ہے، تیرے گھوڑے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کو اللہ نے برکت عطا فرما دی ہے اور یہ تیز ہو گیا ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے زندگی میں اس سے تیز نہ پہلے نہ بعد میں کوئی گھوڑا ہی نہیں دیکھا جس میں اتنی برکت اتنی برک رفتاری ہو۔ آخری واقعہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے لیے وہ کیسے رحمت للعالمین تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں سفر پہ جا رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، تو رستے میں ایک چڑیا ہوتی ہے خوش الحان، چنڈول اس کو بولتے ہیں، تو اس کی جھونپڑی میں ایک جھونپڑی میں اس کا گھونسلہ تھا، وہاں سے ہم کچھ صحابہ نے 2 اس کے بچے اٹھا لیے۔ تو جیسے ہی وہ 2 بچے اٹھا لیے تو وہ چڑیا چیختی چلاتی اس صحابی کے سر کے اوپر منڈلانا شروع ہو گئی۔ تو وہ منڈلاتی رہی حتیٰ کہ وہ ان کے صحابی کے آ کے کندھے کے اوپر بیٹھ گئی۔ پھر وہ چڑیا آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے اس چڑیا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار کیا، شکایت لگائی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے میرے بچے لے لیے ہیں۔ تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہم نے 2 بچے جب اس کے پکڑ لیے تھے تو وہ چڑیا پہلے تو اس صحابی کے سر کے اوپر منڈلاتی رہی، لیکن جب اس نے صحابی نے وہ بچے نہیں چھوڑے تو وہ ان کے کندھے کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو ماں تھی،
وہ تو کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو یہی سوچتی ہوگی کہ میں تو اپنے بچے چھڑوا لیتی ہوں، اور اگر یہ نہیں چھڑوا سکتی تو میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہوں، میں اپنی قربانی دے دیتی ہوں۔ خیر وہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے کہنے کے اوپر وہ بچے اس کے چھوڑ دیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، جو ہمارے رہبر ہیں، ہمارے دین کا سرچشمہ ہیں، ہمارا سب کچھ ہیں، وہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ دنیا کی ہر چیز کے لیے، ہر ہر چیز کے لیے وہ رحمت تھے۔ ہمیں ان کی ان تعلیمات کو پڑھنا، سننا، سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ہمیں عملی طور پر اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن کر دکھانا پڑے گا، تاکہ ہم جو مسلمانوں کے بارے میں ایک بنا ہوا ہے نا کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم اس کو تبدیل کریں۔ اور وہ کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح تبدیل کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کی زندگی کو سمجھیں، اور ان کے معاملات جس طرح کے تھے ویسے ہی معاملات، وہی تعلیمات ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آئیں۔ وہی حقیقی تبدیلی ہوگی، اسی سے ہم لوگوں کو قائل کر سکیں گے، اسی سے ہم لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔